بڑی خبر یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے اور اس میں 46 ایم پی ایس بتائے جا رہے ہیں. 16 اضلاع ہیں اور ان میں زیادہ تر جنوبی اضلاع کے بتائے جا رہے ہیں. پنجاب کے جنوبی اضلاع، جنوبی پنجاب کے لوگ جو ایم پی ایس ہیں، ابھی بھی ایم پی اے ہیں، کچھ سابق ایم پی اے ہیں، اور یہ ناراض ہیں مریم نواز صاحبہ سے. اپنی اپنی شکایات ہیں. آپ جانتے ہیں زیادہ تر ایم پی ایز یا پارلیمنٹرینس کو یہ ہوتا ہے جی ہمیں فنڈ دیے جائیں، ہمارے کہنے پر ایس ایچ او تبدیل کیا جائے، کوئی افسر ہے وہ لگایا جائے، پٹوار خانے میں، بلدیہ میں، ہر سطح پر ہمارے لوگ لگ جائیں، لوگ ہمارے پاس آئیں کام کے لیے، ہمیں ٹھیکے مل جائیں. لیکن کہا جاتا ہے جی مریم نواز صاحبہ تو سنتی ہی نہیں ہیں، وہ تو ملتی ہی نہیں ہیں، انہوں نے 1-1.5 سال سے ہم سے ملاقات تک نہیں کی. پھر یہ کہ ہمیں کابینہ میں نہیں ایڈجسٹ کیا گیا. تو اب یہ جنوبی پنجاب کے زیادہ تر ایم پی ایز، ان کی تعداد تقریباً 46 بتائی جا رہی ہے، 16 مختلف اضلاع سے ان کا تعلق ہے، یہ اب الگ محاذ بنا رہے ہیں. اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ مل کر ایک لاہ عمل دیں کہ جی ہم نے کیا کرنا ہے، اور ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پر ہی سامنے آئے. مریم نواز صاحبہ اس طرح کا پریشر بالکل نہیں لیتی، یہ ان کا ایک خاصہ ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ ان کے علاوہ چوائس ہی کوئی نہیں ہے. ان کا تعلق شریف خاندان سے ہے، ان کے علاوہ کون اقتدار میں آ سکتا ہے، اور میاں نواز شریف کو بیٹی ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جتنے مرضی بغاوت کر دیں. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ووٹ اتنے نہیں ملے ہوئے، اور اگر اس طرح سے اپنے لوگ بھی جاتے ہیں اور کوئی پتہ نہیں، یہ دیکھیے کہ ذرا حالات تھوڑے سے بہتر ہو رہے ہیں تحریک انصاف کے، تو ان سے کوئی بات چیت چلاتے ہیں، یا ہم استعفوں کا کہیں کہ ہم جی انڈیپینڈنٹ لڑ لیں گے. جس کے پاس اتنی صلاحیت ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو گئے تو ہم انڈیپینڈنٹ بھی جیت سکتے ہیں، تو وہ پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں کہ جی ہمیں فنڈ نہیں دیے جا رہے، ہمارے لوگ نہیں لگائے جا رہے. تو یہ مریم نواز صاحبہ کے لیے امتحان ہو سکتا ہے. دوسرا، اب ویڈیوز بھی آ گئی ہیں جس طرح سے اس خاتون مرحومہ کے شوہر پر تشدد کیا گیا. پہلے پولیس ڈینائی کرتی رہی کہ جی کوئی تشدد نہیں ہوا، اب پتہ چل رہا ہے اس کو تقریباً 4-5 گھنٹے تک حبس بجا میں رکھا گیا. اس کو آپ اغوا کہیں، اس کو آپ حراست میں کہیں، غیر قانونی حراست میں رکھا گیا، اور ایس پی بھی ملوث، اس میں جناب انسپیکٹر بھی ملوث، اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا. یہ بیچارہ کہتا بھی رہا کہ جی میری اہلیہ، میری بیٹی نالے میں بہہ گئی ہیں، آپ ان کے لیے کچھ کریں. تو یہ کہتا ہے نہیں نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو. اب پولیس والے کہتے ہیں جی جو ریسکیو اہلکار تھے انہوں نے یہ اطلاع دی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں تو گر نہیں سکتی خاتون یا بچی اس جگہ پر، یا اگر گرتی ہیں تو آگے نہیں جا سکتی، اتنی جگہ ہی نہیں ہے اس میں. تو پولیس والوں نے پھر کہا کہ ہمیں تو جو کام آتا ہے ہم کرتے ہیں، اور اس پر تشدد کر کے اس کو کہتے رہے کہ تم مانو کہ تم نے اس کو قتل کیا، اپنی اہلیہ کو اور بیٹی کو تم نے خود مار ڈالا ہے، یہ بات تم مانو. اب وہ مان نہیں رہا تھا، اس کو منوانے کے لیے اس کو تشدد کا نشانہ بناتے رہے، اور اب وہ نشان دکھا رہا ہے، اس کی پیٹھ پر باقاعدہ نشان موجود ہیں، جس طرح سے اس پر کوئی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، زخم بن چکے ہیں. اور اب وہ ویڈیو میڈیا میں گردش کر رہی ہے، سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے. پولیس کا کہنا ہے جی انکوائری رپورٹ آ گئی ہے، اب ہم ایکشن لے رہے ہیں، ثابت ہو گیا تشدد ہوا. تو یہ اب آ کر ثابت ہو رہا ہے. سب چیزیں تب آ کر ثابت ہوئی جب لاش مل گئی. اس سے پہلے تو یہ کہانی تھی کہ فیک نیوز ہے، فیک نیوز ہے. تو عظمہ صاحبہ نے تو چلے معافی مانگ لی. اب جو کوئی معافی مانگ لیتا ہے، غلطی مان لیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر آپ اس کے خلاف اور کیا کریں گے کہ اس نے کہا جی غلطی، ہمیں غلط فیڈ کیا گیا. لیکن جنہوں نے غلط فیڈ کیا، اب آج پتہ چل رہا ہے ان کی گرفتاری بھی ہوئی، ان کا جسمانی ریمانڈ بھی لے لیا گیا ہے. تو یہ یہیں تک رہے گا، یہ معاملہ اوپر تک جائے گا، یہ بھی دیکھنا ہوگا. لیکن فی الوقت یہی لگتا ہے کہ کچھ عرصے بعد ہمیں نظر آئے گا کہ یہ لوگ رہا ہو گئے ہیں، انکوائری ہوئی تھی، جان بوجھ کر نہیں کیا گیا، غفلت تھی، اور غفلت کی اتنی سزا دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، یا گھر والوں نے معاف کر دیا. اور اس طرح کی جو ہم اسٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں وہی ہمیں آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ملے گی. لیکن یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے. اب ہر طرف یہی ویڈیوز چل رہی ہیں کہ جی فلاں گٹر کا ڈھکن بھی کھلا ہے، شہر کا علاقہ ہے، دیکھیے کتنی ٹریفک ہے، لوگ ہیں، آ جا رہے ہیں، شہر کے اندر ہی علاقے ہیں. اور یہ صرف یہ نہیں کہ کوئی دور دراز کے علاقے ہیں، شہروں کے اندر، لاہور شہر تک، یہاں پر بھی آپ کو بے شمار گٹر ایسے مل جائیں گے جن کے ڈھکن نہیں ہیں، کھلے ہوئے ہیں، اور نظر آ رہا ہے کہ نیچے کچھ نہ کچھ گرا ہوا ہے، یا کوئی اندر گرے تو اس کو چوٹ لگ سکتی ہے. لیکن یہاں تو ظاہر ہے کہ بڑا افسوسناک ہے، کافی زیادہ گہرائی تھی، جس کی وجہ سے وہ ماں بیٹی جہاں بحق ہو گئے، وہ ہلاک ہو گئے.